پاؤں رکھا شمر نے قرآن کے اوپر، جب پاؤں رکھا شمر نے قرآن کے اوپر، سر برہنہ ایک بی بی ہوئی خیمے سے باہر، تھے پاؤں میں موزے نہ سرے پاک پہ چادر، فریاد بلندی پہ لگی کرنے وہ آ کر، دل غم سے تپاں ہے میرا تاریک جہاں ہے، خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کہاں ہے، میں لٹ گئی اس بن میں دعائی ہے دعائی، سنتی ہوں کہ غارت ہوئی زہرا کی کمائی، لوگوں میری نظروں میں ہے تاریخ خدائی، للہ بتا دو کہ کہاں ہے میرا بھائی، بھائی کا پتہ اب نہ اگر پائے گی زینب، رو رو کے اسی دشت میں مر جائے گی زینب، رو رو کے اسی دشت میں مر جائے گی زینب، جن جن کو میرا پاس تھا وہ سب گئے مارے، ٹوکڑے ہوئے تیغوں سے میرے راج دلارے، آفت میں مجھے چھوڑ کے جنت کو سدارے، ایک شیر میرا سوتا ہے دریا کے کنارے، عباس دلاور کو کوئی جا کے جگا دے، میں گھر سے نکل آئی ہوں باہر یہ سنا دے، عباس دلاور کو کوئی جا کے جگا دے، میں گھر سے نکل آئی ہوں باہر یہ سنا دے، بےتاب ہوئے سب شہداء شور یہ سن کر، بے سر تھا مگر بیٹھ گیا لاشائے اکبر، تھرانے لگا جس میں علمدار دلاور، اٹھ اٹھ کے گرا قاسم نوشاہ کا پیک، فریاد نے زینب کی قیامت سی بپا کی، بیس مسمل سی تڑپنے لگی لاش شہداء کی، محسوس ہوا زلزلہ شہ کو تہے خنجر، سمجھے کہ نکل آئی باہر خیمے سے باہر، پہلے ہی قیامت کے باپا ہو گیا محشر، بے پردگی عصمت کبریٰ ہوئی باور، چلتی ہوئی شمشیر کو رکنے کی رضا دی، کاٹتے ہوئے حلقوم سے فوراً یہ صدا دی، ہے کون تیرا ہوتی ہے تو کس سے مخاطب، گلگوں کفنوں کے میرے تھر آتے ہیں کالے، ایسا نہ ہو محشر ہو باپا اے میری طالب، آتی ہے تو آجا میری آواز کی جانب، آنا میرے امکان سے باہر ہے کرو کیا، چھاتی پہ لائی خلق پہ خنجر ہے کرو کیا، بھائی کی صدا سن کے روانہ ہوئی شمشیر، لاش
لاشے کے قریب آ کے سنی شمر کی تکبیر، ایک ہاتھ میں سر دیکھا اور ایک ہاتھ میں شمشیر، خاموش ہو خاموش تو ہے ناظم دل کی، برپا تھی قیامت جو بہن بھائی سے لیپٹی، لاش شہیدی بیٹھ کے ماں جائے سے لیپٹی، لاش شہیدی بیٹھ کے ماں جائی سے لیپٹی، جب پاؤں رکھا درود بر محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا، سغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا پامال ہوا قاسم، گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو تھا، شانوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا باس کا پرسالو، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا
گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا اکبر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا شبیر کا پرسالو آواز آ رہی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صحرائے کربلا میں گلشن بطول آج صبح سے حسین لاشیں اٹھا کر کبھی حر نے پکارا کبھی حبیب کبھی مسلم ابن اوسجا کبھی اصحاب حسین انصار حسین آ گئے کیا دن ہے عاشور کا دن راستے میں آپ آئے ہیں میں نے طویل سفر کیا ہے سیالکوٹ سے چلا ہوں جس دیہات جس گاؤں جس سڑک سے گزرا ہوں لوگ گاڑیاں روک کے کہہ رہے ہیں پانی پی لو کہتے ہیں حسین کے نام پہ پانی پی لو چھوٹے بچے گلیوں بازاروں میں کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں پانی پی لو حسین کے نام پہ پی لو آؤ شیعہ سنی بھائیوں میں بتاؤں
یہ کس کے نام پہ سبیلیں ہیں؟ جس کا شیر خار اس کے ہاتھوں پہ تڑپتا رہا اور کسی نے پانی نہ دیا۔ آج کا دن معاف کر دینا، میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ۔ آج پڑھنے کا دن نہیں ہے، صرف اشارہ کرنے کا دن ہے۔ مل کے پرسہ دینا ہے اس بی بی کو جو جنگل میں یہ کہہ رہی تھی، بابا میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے، دوسرے برادران آواز باہر تک جا رہی ہے، اس لیے مجھے احساس ہے میں آیا ہوں آپ اور آپ کے علاوہ جن تک آواز جا رہی ہے، چاہتا ہوں کہ یہ آج کے دن کی غم کے حوالے سے یہ حدیث ضرور پیش کروں۔ یہ واقعہ علماء اہل تسنن نقل بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ آپ حوصلے سے سن لیں، مصائب ہوگا لیکن یہ جملہ سن۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، انجینئر محمد علی صاحب نے بیان کی، علماء اہل تسنن، محبین اہل بیت۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ واقعہ دو ہستیوں کا ملا کے ہے، ایک ہی ہستی سے دو واقعہ، دونوں کی راویہ حضرت ام سلمہ۔ کہتی ہیں سرکار میرے گھر میں آئے، کہا میں حجرے میں ہوں، کسی کو میرے کمرے میں آنے نہ دیں، میرے حجرے میں آنے نہ دیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، 5 سال کے حسین، اور حجرے میں جانا چاہتے ہیں۔ میں سامنے آئی، میں نے کہا حسین تیرے نانا نے روکا ہے۔ حسین نے جب سنا نا کہ نانا سے مل نہیں سکتا، کہتے ہیں رونے لگے، 5 سال کے۔ میرے مولا حسین کے گریے کی صدا سرکار کے کانوں میں آئی۔ سنیں بھائی سنیں، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ 5 سال کے حسین ہیں، رسول تڑپ گئے اور ایک دم باہر آئے، دروازہ کھولا، کہتے ہیں چہرے پہ غضب تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دست بستہ، یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو روکا کہ کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ سنیں گے؟ کہتے ہیں اس کسی میں حسین شامل نہیں۔ میرے حسین کو کبھی نہ روکنا۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں اہل سنت سے روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حسین کو یوں اٹھایا اور حجرے میں لے گئے۔ کہتے ہیں پہلے حسین روئے تھے، رسول آئے تھے، اب مجھے رسول کے رونے کی صدا آئی، گریے کی صدا اتنی بلند تھی تو باہر گئی نہ۔ کہتی ہیں میں تڑپ کے اندر آئی، میں نے در حجرہ کھولا، کیا دیکھا؟ حسین ہے اور آغوش میں ہے۔ کبھی حسین کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ رسول کا پرسہ ہے، رسول کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ میرا رسول حسین کی مصیبت پڑھ رہے ہیں۔ کبھی پیشانی کا بوسہ، سنیے گا، کبھی رخساروں کا بوسہ، کبھی آنکھوں کا بوسہ، اب کہوں تو جملے، کبھی خشک گلے کا اور کبھی ہونٹوں کا بوسہ۔ سنیں، آیت اللہ جعفر تشتری فرماتے ہیں سرکار متعدد بار یہ کام کرتے تھے، متعدد بار، آنکھوں کا، ہونٹوں کا، پیشانی کا، گلے کا اور سینے کا بوسہ دیتے۔ نہیں، توجہ رہے، مصائب پڑھوں گا لیکن توجہ رہے۔ آیت اللہ جعفر تشتری فرماتے ہیں جناب سیدہ جب دیکھتی نا، پوچھتی بابا یہ کیا کر رہے ہیں، تو بتا دیتے، کہتے اس پیشانی پہ پتھر لگیں گے، ان رخساروں پہ ظالم کے تماچے آئیں گے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں 2 جگہ بوسہ تو دیتے لیکن بتاتے نہیں۔
कौन कौन सी जगह, एक होंठों का और एक सीने का। बताते नहीं, क्यों? माँ है, अगर बता दिया तो सुन के मर जाएगी। अब जुमला कह रहा हूं, अज़ादारो जो बोसा देकर मुसीबत रसूल बतूल से छुपाते रहे, वो ज़ैनब को देखना पड़ी। वो अली की बेटी को, वो बतूल ज़ादी को देखना पड़ी। कह दूं जुमला, कौन बहन है जो भाई का सर देखे और फिर कातिल के हाथ में छड़ी देखे? ये तो मैंने बता दिया होंठों पे जुल्म कब हुआ। अब आए जरा, जो रिवायत पढ़ रहा था उसका पसे मंजर। आज का दिन क्या है? आवाज जा रही है, दूसरों तक पैगाम देना है। ये गम मनाना किसकी सुन्नत है? हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने ये हालत देखी, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये क्या प्यार का अंदाज है, रो भी रहे हैं, बोसा भी दे रहे हैं। तो सरकारे दो आलम ने फरमाया कि करबला का वाकया सुना दिया। कहा एक फरिश्ता आया, मुझे सारी खबर दी, तसल्ली से सुनिएगा। अब बीबी फरमाती हैं, इसी जगह सरकार ने मुझे कहा अगर तू चाहे तो करबला की मट्टी दूं। यूं दस्ते नबूवत, एजाज़े नबूवत से वो मट्टी ली, करबला की खाक, और कहते हैं शीशी में मुझे दे दी। मैंने उस खाके करबला को संभाल के रखा। अब आ जाएं, कहती हैं 61 हिजरी आ गई और 10वीं मुहर्रम का दिन आ गया, आशूर का दिन है। आए जरा मुस्तफ़ा की हालत बताऊं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, घर में सो रही हूं और यही वक्त ढला, यही वक्त जिसमें आप मजलिस सुन रहे हैं। कहते हैं असर का वक्त गुजरा, मेरे दिल में बेचैनी हुई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, हुसैन सफर में है। कहते हैं इतने में मेरी आंख लग गई। अब मैंने मंजर देखा। क्या देखा? कहते हैं रसूल आ गए। हालत क्या है? सर पे अमामा नहीं है, गिरेबान चाक है, हाथ में एक खून का प्याला है। कहती है मैं तड़प गई। मैंने कहा अल्लाह मुझे कभी आपको इस हाल में ना दिखाए। या रसूल अल्लाह ये क्या हालत है? कहने लगे उम्मे सलमा उठ, मैं लुट गया, मेरी बेटी का घर उजड़ गया। मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूं। मैंने ये जुमले क्यों कहे? ताकि वो अहले सुन्नत जो इस दिन को कम अज कम सोचते हैं और मोहब्बत हुसैन रखते हैं, उन्हें पता चल जाए। आओ, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं ना, वो रसूल ख्वाब में आ गए। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, ख्वाब में आ गए। अब शिया सुन्नी दोनों मुत्तफिक हैं कि सरकार को जिसने ख्वाब में देखा, सरकार को देखा। भाई अब जो सरकार हजरत उम्मे सलमा को नजर आए तो सरकार ही थे ना। अब जरा मेरे साथ बोल के बताएं, 61 हिजरी रसूल इस हाल में, और सरकार का विसाल हुआ 11 हिजरी। 50 साल बाद जब इस हाल में नजर आए तो सरकार आलम अरवा, आलम जन्नत में थे ना। ऐसा ही है ना, आलम जन्नत में। कहना क्या चाहता हूं, सरकार उस आलम जन्नत में ये मंजर देख कर बर्दाश्त ना कर सके और अमामा उतर गया और उस जन्नत को छोड़कर ख्वाब में आ गए और कह रहे हैं मैं करबला हूं, मैं करबला हूं और सारा दिन से खून जमा कर रहा हूं। नहीं अब कह दूं अकबर गिरा तो मेरा रसूल पहले पहुंच गए। शायद कहा हुसैन घबरा नहीं, मैं आ गया। बस अब जो जुमला कह के रब्ते मुसाहिब देना चाहता हूं। आप जानते हैं आशूर का दिन और गिरिया होता है, लिहाजा बोलना मुश्किल होता है, लेकिन चाहता हूं जरा मुसीबत आप तक पहुंचा दूं।
اب جو متوجہ ہو گئے، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کیا کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا رسول عالم انوار میں، عالم ارواح میں، عالم جنت میں تڑپ گئے اور دیکھ نہ سکے۔ بھئی سوچو سادات کرام، عزاداران حسین، مجھے بتاؤ جب نانا کی یہ حالت ہے تو ماں کی کیا ہوگی؟ نہیں، ابھی متوجہ نہ ہوئے، ماں کی کیا ہوگی، بابا کی کیا ہوگی، بھائی کی کیا ہوگی۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، یہ تو عالم جنت میں ہے، ارواح میں ہے، بولو اگر ان کی یہ حالت ہے تو اس بہن کی کیا ہوگی؟ ذرا بولو زینب کی حالت کیا ہے، جس سے آ کے میرا حسین کہہ رہا ہے زینب بہن مجھے پرانا لباس دو۔ میں نے پرسوں اشارہ کیا تھا، وضاحت کر دیتا، مجھے پرانا لباس دو۔ میں نے آج ہی روایت پڑھی کہ میرے مولا حسین نے لباس لیا اور لباس کو جگہ جگہ سے پارا کیا، نہیں اشارے میں ہی پڑھوں گا، پارا کیا۔ کہا بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کل تو نے لاش پہ آنا ہے، شاید کوئی پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ بس عزادارو، حسین ودا ہو کے چلنے لگے۔ یہ ایک ودا ہے زینب سے، لیکن بتاؤں اگلا ودا جو سخت تھا وہ کون سا ہے؟ جب 4 سال کی بچی سامنے آ گئی، بابا موت کی طرف جا رہے ہو؟ کہا جس کا لا ناصر ولا معین، جس کا کوئی مددگار نہ رہے، وہ موت کی طرف نہ جائے تو کدھر جائے گا؟ سنیں گے؟ کہنے لگی بابا 4 سال کی سکینہ کہہ رہی ہے، بابا ہمیں کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ جملہ 4 سال کی بچی اور بابا سے کہہ رہی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہتی ہے بابا میں جدھر دیکھتی ہوں یا بھائی اکبر کے قاتل ہیں یا چچا عباس کے قاتل ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میرے بعد اب ضد نہ کرنا، اب تمہیں بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ بابا کیوں؟ کہا تو یتیم ہو جائے گی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں جب یہ سنا نا یتیم ہو جاؤں گی، کہنے لگی بابا بتائیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب حسین نے بتایا نہیں، 2 مٹھی خاک بھری بیٹی کے سر پہ ڈالی، کہا جس کے سر میں خاک ہو، جس کے رخساروں پہ تماچے ہو، کوئی اس کے در چھینے، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، میرا مولا حسین ودا ہو کے چل رہا ہے۔ نہیں میں کیسے پڑھوں وہ لفظ جو میں نے پڑھے ہیں مقتل میں، ڈر رہا ہوں ڈر رہا ہوں۔ خدا کی قسم حسین آئے، میرا مولا حسین عاشور کے دن آئے تو ایسے ہی شہید نہیں ہوئے۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ اب تلوار کو نکالا اور حملہ کیا۔ کہتے ہیں حملے کا کرنا تھا کہ فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب فوج اشقیا بھاگ رہی ہے اور میرا حسین ایک رجز پڑھ رہا ہے۔ کیا رجز پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان اکبر مارا گیا۔ مجھے معلوم ہے رات ساری جاگنا، جگہ جگہ مجالنا، انسان ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا دل رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہمارے اختیار میں بعض اوقات نہیں رہتے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے فوجوں کو ہٹایا اور اب فرات کے قریب گئے اور اب ایک لاشے کو مخاطب کیا، کہنے لگے عباس 32 سال کے جوان کی جنگ میں نے دیکھی، آؤ 56 سال کے بوڑھے کا
اب میری جنگ بھی دیکھو. بس عزاداران حسین، حسین لڑتے لڑتے فرات کے قریب گئے کہ ایک دفعہ فوج اشقیاء میں کسی ملعون نے کہا اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر تم جنگ نہیں کر سکو گے. کہنے لگے کیسے روکیں، بتاؤں کیسے روکیں؟ کہنے لگے ان گھوڑوں کا رخ کرو خیموں کی طرف. ہائے حسین، خیموں کی طرف رخ کرو. جیسے ہی خیموں کی طرف رخ کیا میرے حسین نے رخ موڑا اور بلند آواز سے کہا میں زندہ ہوں، زینب کے خیمے میں نہ جانا. بس عزادارو تسلی سے مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم مل کر پرسا دیں، لیکن اب ہمت ختم ہو رہی ہے. آئیں اس منظر کی طرف آپ کو لے آؤں، اس منظر کی طرف لے آؤں جو کوئی نہ دیکھ سکا، اس منظر کی طرف لے آؤں جو کوئی نہ دیکھ سکا. جانتے ہو کون سا منظر ہے؟ جس منظر کی طرف میرے بارہویں نے اشارہ کیا ہے. کون سا منظر؟ کون سا منظر؟ وہ منظر جب یہ ملعون آیا. کون؟ قاتل حسین. جانتے ہو حسین زین سے زمین پر کیسے آئے؟ میرا حسین ایک دفعہ لڑتے لڑتے تھکے، ظاہر ہے پیاس کی شدت ہے اور 56 سال کی عمر ہے اور سارا دن لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں. سننا، میرا مولا حسین نے ایک دفعہ پیشانی پہ ہاتھ رکھا، چاہا اپنا پسینہ صاف کروں کہ ایک ملعون نے ایک پتھر مارا. ابھی پتھر سے خون بہ رہا تھا، خون صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ہرملہ نے ایک تیر مارا. پشت سے تیر لگا، سینے سے نکل آیا. اب میرے مولا حسین نے حملہ نہیں کیا. اب ایک صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بس تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. بطول کے بیٹے کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے، لیکن ایک باوفا گھوڑا اب چاروں طرف دوڑ رہا ہے. یوں ہی کہوں جب محسوس ہوا نا کہ اب سوار ٹھہر نہیں سکتا. میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا، روایت کے جملے ہیں. اس گھوڑے نے تھوڑا سا جھکا تاکہ میرا سوار اتر جائے، لیکن پھر بھی اترتے اترتے منہ کے بل بطول کا بیٹا گرا. کہتے ہیں یوں رخسار کربلا کی خاک پہ ہے. حسین ہل نہیں رہے. اب پھر دوسرا کام کیا، دور سے کوئی قریب نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں پتہ کرو حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی. وہ شمر کہنے لگا پھر وہی کام کرو. کون سا؟ کہنے لگا خیموں کی طرف چلو، زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. بس یہی کام کیا. ادھر خیموں کی طرف چلے، ادھر مظلوم کربلا نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. زبردستی اٹھے. اب اٹھے تھے اور آواز دی کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ نبی زادیاں ہیں، ان کے خیموں میں نہ جانا. نہیں، میں نے 2 دفعہ ایک جملہ پڑھا. میرا حسین جب بھی دشمن جاننا چاہتا تھا کہ زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی تو خیموں کی طرف جاتے تھے. مجھے بتاؤ اگر زندگی میں حسین کے لیے اتنا مشکل ہے تو سوچو سجاد. اجرکم من اللہ. آپ تسلی سے سن رہے ہیں، برادران کی خواہش ہے کہ مصائب پڑھا جائے، اس لیے جملے پڑھ رہا ہوں. مجھے احساس ہے میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دیتا عزادارو، لیکن یہی سال میں ایک دن ہوتا ہے. اب میرے 2 جملے سن لو جو کہنا چاہتا ہوں. 10ویں محرم ہے نا، ذکر آ گیا حسین کے وارث کا، تو ایک جملہ کہنے دو. معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ. میں اکثر کہتا ہوں سجاد کربلا میں سب سے بڑے مظلوم ہیں. کیسے؟ یہ وہ مظلوم ہیں جن کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے،
اور جس سے سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے۔ بس عزادارو، کربلا میں حسین آخری سجدے کے لیے اب زینے ذوالجناح سے زمین پہ تو آئے، لیکن میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سنا۔ خدا کی قسم یہ ذاکری نہیں، یہ مقتل میں لکھا ہے۔ حسین سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پیشانی زمین پہ لگے تو سجدہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی چیز حائل تھی؟ میرے حسین نے پیشانی زمین پہ رکھنا چاہی لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے، بطول کا بیٹا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ ایک دفعہ زور لگایا، سارے تیر سینے سے نکل گا۔ میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ ہاں وہ بہن جس نے ودا کیا تھا، حضرت میر انیس کہتے ہیں 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزادارو وہ بہن کو سکون کیسے آئے؟ اب ہاتھ جوڑ کے ہمت بھی ختم ہے، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ کوئی نہیں۔ اب میری آقا زادی آئی، اب وہ منظر دیکھا جہاں رسول چومتے تھے۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، میں ترجمہ نہیں کروں گا، ایک جملہ پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، دوسرا اشارہ کر دوں گا۔ شمر آیا اور 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہے۔ جانتے ہو کیا کی؟ تماچا مارا، جنہیں کبھی رسول چومتے تھے، کبھی بطول چومتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اگلا جملہ وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اس نے ایسی جگہ پر قدم رکھا، زینب تڑپی، یہاں قدم نہ رکھ ظالم، یہ بڑی بلند جگہ ہے، یہاں قدم نہ رکھ، یہاں قدم نہ رکھ۔ میری طرف متوجہ رہیں، ہر کسی کا پرسہ دینے کا آج اپنا انداز ہے، دینے دے پرسہ۔ آخری جملہ، زحمت ختم، اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ عزادارو جب قدم رکھا میرے حسین کو وزن محسوس ہوا، نہیں توجہ کی، وزن محسوس ہوا، آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ ہاں ایک آواز کان میں آ رہی ہے، کیا؟ حل فیکم من مسلم، میری آقا زادی کہہ رہی ہے تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ سننا سننا یہ جملہ سننا، آیت اللہ جوادی عاملی اور علماء نے لکھا، میری آقا زادی نے جب 70 قدموں پر یہ منظر دیکھا نا، ایک تو استغاثہ کیا، کوئی مسلمان ہے تو آئے۔ جانتے ہو دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ کیوں رکھے؟ کہتے ہیں عربوں میں رسم تھی، جب کسی خاتون کا کوئی نہ رہے اور وہ مدد کے لیے پکارنا چاہے تو آواز نہیں دیتی تھی، اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی تھی۔ نہیں یار پوچھو نا، نبی کی بیٹی ہے، بطول زادی ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کے انتظار کیا، جب کوئی نہ آیا اب تڑپنے لگی۔ حسین نے کہا زینب میری بہن، میرے لیے خنجر کا زخم آسان ہے، تو خیموں میں رہو، اشارہ کیا۔ آقا زادی خیموں میں گئی اور اب نہیں نکلی، چونکہ بھائی نے اشارہ کر کے حکمن کہہ دیا تھا، اب نہیں نکلی۔ کب نکلی؟ کہتے ہیں جب کربلا میں آندھی چلی،
کربلا میں سرخ آندھی چلی، سورج کو گرہن لگا، بیبیاں دوڑ کر سجاد کے قریب، کہا بھائی بیٹا اٹھو، سجاد اٹھو، کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پہ ایک سر نظر آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، زینب تڑپ رہی ہے۔ لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، 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 جوانی کو جو کوثر کے پلانے والے، جوانی کو جو کوثر کے پلانے والے، پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین، پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین، دیکھو منظر سے پیار اپنی بجھانے والے، دیکھو منظر سے پیار اپنی بجھانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین، پانی تک تو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین، منظر سے پیاس اپنی بجھانے والے، دیکھو منظر سے پیاس اپنی بجھانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد۔ اسلام بچے ساں تے کو حق من ویسا، اسلام بچے ساں تے کو حق من ویسا، پئی وعدہ ویر کرے دیا، اللہ دے حوالے حسین، اللہ دے حوالے حسین، اللہ دے حوالے حسین۔ جامعہ